محفل شعر و ادب کے آج کے خصوصی پروگرام میں میں اشرف جمال آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ آج کے فنکار میں ہمارے مہمان ہیں ابو دھابی سے ایک بہت معیاری اور معتبر نام شاعری کی دنیا میں، آپ ہیں جناب صباحت عاصم واسطی۔ صباحت عاصم واسطی کا تعلق ویسے تو انگلستان سے ہے، انگلینڈ سے ہے، آپ ابو دھابی میں ہیں، مگر آپ کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، لیکن آپ کے آباء و اجداد ہندوستان کے پنجاب کے کرنال ضلع میں شاہ آباد گاؤں سے ہوئی۔ آپ کا شعری سفر ماشاءاللہ 45 برسوں پہ محیط ہے اور آپ نے اب تک 5 مجموعے کلام شائع کرا لیا ہے، اور آپ کی دھن اکثر مشاعروں میں بھی دیکھنے سننے کو ملتی ہے، اور شاعری کی دنیا میں خاص کر کے غزل گوئی میں آپ کا نام کافی معتبر مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام آج کے فنکار میں جناب صباحت عاصم واسطی صاحب کا استقبال کروں، اور آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ صباحت صاحب، آپ سے اب براہ راست میں باتیں کروں، اور آپ کی شاعری سے میں اپنے چینل محفل شعر و ادب کے حوالے سے دنیا سے واقفیت بھی کراؤں اور لوگوں کو آپ کے اشعار سناؤں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو شعری سفر 45 سال کا ہے، تو گویا ظاہر ہے کہ آپ نے شاعری کی شروعات بچپن میں کی ہوگی، اس کا قصہ ذرا سنائیں آپ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ وقت دیا۔ یہ قصہ بڑا پرانا ہے اور اس کو یاد کرنے کا لطف آئے گا مجھے۔ جی، بات یہ ہے کہ میری جو ہوش سنبھالا میں نے پشاور میں سنبھالا۔ پشاور کا ایک ادبی ماحول تھا اس زمانے میں، بہت بڑا ادبی ماحول تھا۔ جی، اگر میں آپ کے نام لوں اس وقت کے پشاور کے لوگوں کے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس چھوٹے سے شہر میں کیا کیا لوگ اس وقت موجود تھے۔ تو میرے والد شوکت واسطی، پروفیسر شوکت واسطی، ایک بڑا اہم نام ادب کا، ماشاءاللہ، وہ پشاور میں آباد تھے، اور جی، ان کے جو ان کے رفقا تھے، ان میں ان کے جونیئرز میں آپ دیکھ لیجیے کہ احمد فراز، محسن احسان، اس کے علاوہ غلام محمد قاصر، یہ ایسے لوگ موجود تھے جو اس وقت وہاں پل بڑھ رہے تھے۔ اور جو ان کے ہم اثر تھے، ان میں فارغ بخاری، خاطر غزنوی، اور اپنے رضا ہمدانی، مرزا محمود سرحدی، مظہر گیلانی، یہ بڑے نام تھے اس زمانے کے جو پشاور کے نامے پر موجود تھے۔ تو ان کا ہمارے ہاں آنا جانا عام ہوتا تھا، خاص طور پہ فراز صاحب کا اور محسن احسان صاحب کا آنا جانا ہمارے گھر پر بہت زیادہ تھا، بہت قربت کے تعلق تھے ابا سے، ہمارے والد سے۔ تو ان کی محفل میں چائے وغیرہ پانی لے جا کر سامنے رکھتا تھا اور باتیں ان کی سنتا تھا چھوٹا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے اس زمانے میں دھیان پڑ گیا، ذہن میں جا بیٹھی باتیں۔ تو وہ اس کے علاوہ میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارے گھر پر آ کر میرے والد صاحب کے استاد جو تھے، جن سے انہوں نے ادب میں سرپرستی حاصل کی، عبد الحمید ادم تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور عبد الحمید ادم صاحب کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم بچپن میں ہمارے گھر پر آ کر کوئی 1 ماہ ٹھہرے تھے، تو ہم نے ان کی بڑی خدمت کی تھی اس زمانے میں، ان کو ناشتہ لے جانا اور کھانا دینا اور وغیرہ۔ تو وہ ہمیں ادم صاحب کا ہمارے گھر پر ٹھہرنا کوئی 1 ماہ تک۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں کہ ہمارے گھر پر اس زمانے میں نے یہ 70s کی بات میں کر رہا ہوں، پروین شاکر، افتخار عارف، ابن انشا، یہ لوگوں کا آنا جانا کراچی سے جو پشاور آتا تھا وہ ہمارے ہاں ضرور آیا کرتا تھا۔ تو یہ ماحول تھا ہمارا وہاں پر۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر پہ بھی نشستیں ہوتی تھیں، اور پھر پشاور شہر میں بہت مشاعرے اور بہت تقریبات ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں جایا کرتا تھا ابا کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے وہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس سے بچنا مشکل تھا شاعری سے۔ ظاہر ہے جس ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی، آپ بڑے ہو رہے تھے،
تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن پہ، آپ کے دل پہ وہ ادبی ماحول کا اثر ہوا ہی ہوگا، اور یہ وجہ رہی ہوگی کہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی شاعری کی۔ آپ پہلے کوئی ایک کلام پیش کیجئے، اس کے بعد پھر باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ چلیے میں سنا دیتا ہوں آپ کو ایک غزل جو ہماری بہت چلتی ہے، اسی سے آغاز کر دیتے ہیں جی۔ کہ کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، جی۔ ذرا سی ہے میری دیوار در زیادہ ہے۔ واہ۔ کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، ذرا سی ہے میری دیوار در زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کہ میرا سفر زیادہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کہ میرا سفر زیادہ ہے، میں دیکھنے کی حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں، میں دیکھنے کی حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں۔ کیا خوب مصرع ہے، کیا خوب مصرع ہے، واہ 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 واہ۔ میری نگاہ سے میری نظر زیادہ ہے، او ہو ماشاء اللہ، ماشاء کی اللہ۔ حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں، میری نگاہ سے میری نظر زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ عجب علاج کیا ہے میرے مسیحا نے، عجب علاج کیا ہے، علاج کیا ہے میرے مسیحا نے، میرے مرض سے دوا کا اثر زیادہ ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے مرض سے دوا کا اثر زیادہ ہے، میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، واہ۔ میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں چپ ہوا ہوں کہ مجھ کو خبر زیادہ ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں چپ ہوا ہوں کہ مجھ کو خبر زیادہ ہے۔ میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے۔ خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے، کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے، زر زیادہ ہے، ہمیشہ مجھے گمان رہے کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا مرصع غزل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت محظوظ ہوا میں، اور ظاہر ہے کہ میرے چینل سے وابستہ اور میرے چینل سے آپ کی شاعری کو سننے اور اسے دیکھنے کا جن لوگوں کو بھی موقع ملے گا وہ بہت محظوظ ہوں گے۔ آپ ذکر ہو رہا تھا کہ بچپن میں ایسی معزز ہستیوں کا آپ کو سابقہ آپ کا پڑھا ان سے، اور آپ ان کی کہیں نہ کہیں سے آپ کے سر پہ ان کی شفقتیں ملی ہوں گی، تو یہ جو ماحول ہوتا ہے اس کا ایک اثر، اور یہ ایک اپنا شاعرانہ جو خداداد صلاحیت ہوتی ہے، جو خدا کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، وہ ایک چیز آپ کے اندر نہ ہوتی تو آپ کے پاس چاہے کتنا بھی ماحول ہو جاتا، آپ کچھ اور بھی ہو سکتے تھے اور ایک شاعر نہیں بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ اس کے بارے میں ذرا سا آپ سمجھائیے کہ آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعر بیٹھا ہے اور اسے ایک ہیرے کی طرح سے تراشنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، میں آپ سے اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، بلکہ میں نے لکھا بھی ہے ایک جگہ پر اپنی کتاب کے پیش لفظ میں، کہ میں نے شاعری اس وقت شروع کی جب شعور کا بھی شعور نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں 9-10 برس کی عمر سے مصرے لکھنے شروع کر دیے تھے میں نے، اور والد صاحب کو دکھاتا تھا۔ بس یہ بات تھی کہ ان کا ایک بڑا شفیق رویہ تھا کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم یہ بیکار چیزیں لکھ کر میرے پاس نہ لایا کرو۔ بچپن میں بھی وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ اچھا لکھا تم نے، یہ کیا وہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ مجھے ہمیں بہت آغاز سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے
اسکول کی 8ویں یا 9ویں جماعت تک غالب، اقبال، میر تقی میر، مصطفی، ان لوگوں کو پڑھ لیا تھا. ایک تو یہ صورت ہوئی، دوسرے لوگوں کا آنا جانا، مشاعروں کا دیکھنا، اور پھر تیسرے ظاہر ہے کہ والد صاحب کا بڑا شفیق تھا اور بہت بڑا نام تھا ان کا، اور ان کے ساتھ محفل میں جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پر، ٹی وی پر ان کے جب وہ ریکارڈنگ کراتے تھے تو میں جایا کرتا. تو وہ جو ماحول دیکھا میں نے تو اس کا بھی ایک لذت آئی نا مجھے. اور وہ ہاں تو اور میرا خیال ہے ظاہر ہے پھر ان تمام چیزوں کے ہوتے ضرور مجھ میں کچھ ہوگا فنکارانہ روش جو ودیت ہے، کیونکہ میرے بھائی بھی اسی ماحول میں بڑے، ان سے نہیں کہا گیا کچھ. تو یہ ہوتا ہے، کچھ ہے، کوئی صورت ہے اس کی. یہ بات درست ہے کہ یہی بات، اسی بات کی طرف میرا اشارہ تھا کہ جب تک انسان اندر سے ہیرا نہ ہو پھر اسے تراشا کہاں سے جائے. بس اب اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ. ماشاء اللہ. ایک غزل اور ہو جائے پھر بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. میں یوں کرتا ہوں، ایک تازہ چیز سناتا ہوں آپ کو. ارشاد، عنایت ہو. یہ تازہ غزل ہے میرے سے. عنایت ہو. رستہ عبور کر کے فلک سے زمین تک، رستہ عبور کر کے فلک سے زمین تک، رستہ عبور کر کے فلک سے زمین تک، ہم نے سفر کیا ہے گماں سے یقین تک. کیا بات ہے، کیا مطلع ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. رستہ عبور کر کے فلک سے زمین تک، ہم نے سفر کیا ہے گماں سے یقین تک. جی. خارج مواصلات سے دل کر دیا گیا، خارج مواصلات سے دل کر دیا گیا، پہنچا رہا تھا راز میرے دل نشین تک. کیا کہنے، کیا کہنے. مواصلات سے دل کر دیا گیا، پہنچا رہا تھا راز میرے دل نشین تک. بانٹا مجاوروں میں گیا آب یخ تمام، بانٹا مجاوروں میں گیا آب یخ تمام. پہنچی کبھی سبیل نہیں آزمین تک. واہ واہ واہ. بانٹا مجاوروں میں گیا آب یخ تمام، پہنچی کبھی سبیل نہیں آزمین تک. ہم کو حصول علم کے بارے میں حکم ہے، ہم کو علم کے بارے میں حکم ہے، جانا پڑے اگر تو چلے جاؤ چین تک. ہم کو علم کے جانا پڑے اگر تو چلے جاؤ چین تک. روحوں کو بندگی سے الگ کر دیا گیا، روحوں کو بندگی سے الگ کر دیا گیا، محدود کر دیے گئے سجدے جبین تک. روحوں کو بندگی سے الگ کر دیا گیا، محدود کر دیے گئے سجدے جبین تک. ہم نے انہیں بھی سانپ کا درجہ نہیں دیا، ہم نے انہیں بھی سانپ کا درجہ نہیں دیا، جو دوست زندگی میں رہے آستین تک. ہم نے سانپ کا درجہ نہیں دیا، جو دوست زندگی میں رہے آستین تک. اور تجھ پر ابھی کھلے نہیں اسرار آگہی. کیا بات ہے، اسرار آگہی. کھلے نہیں اسرار آگہی، تیرا مشاہدہ نہیں عین الیقین تک. عین الیقین تک. واہ 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 واہ. نہیں اسرار آگہی، تیرا مشاہدہ نہیں عین الیقین تک. تعمیر کر سکا نہیں احساس آدمی، تعمیر کر سکا نہیں احساس آدمی، ویسے بنا چکا ہے یہ دل کی مشین تک. تعمیر کر سکا نہیں احساس آدمی، ویسے بنا چکا ہے یہ دل کی مشین تک. سبحان اللہ. رستہ دور کر کے فلک سے زمین تک، ہم نے سفر کیا ہے گماں سے یقین تک. واہ، کیا کہنے ہیں بھائی. یہ غزل جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مجھے بہت اس سے انس ایسا ہے کہ میں جب بھی والد صاحب کے ساتھ مشاعرہ کہیں پڑھتا تھا، شوکت والد صاحب کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ کہتے بھائی وہ زنجیر، ہاتھ میں زنجیر غزل سنانا ضرور.
اچھا ہاں وہ بالکل وہ ہمیشہ مجھ سے یہ مشورہ وہ کرتے تھے، وہ فرمائش، تو میں وہ سناتا ہوں آپ. ارشاد. اس سبب سے میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، اس سبب سے میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پاؤں میں ہے زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے سبب ہیں. سے میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، جی. میرے پاؤں میں ہے زنجیر تیرے ہاتھ میں ہے. نیند میری نہ کسی نیند کی راحت میری، نیند میری نہ کسی نیند کی راحت میری، خواب ہے خواب کی تعبیر تیرے ہاتھ میں ہے. واہ 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 واہ. نہ کسی نیند کی راحت میری، خواب ہے خواب کی تعبیر تیرے ہاتھ میں ہے. مجھ سے بر وقت عبادات کی تفصیل نہ پوچھ، مجھ سے بر وقت عبادات کی تفصیل نہ پوچھ، میری اجلت میری تاخیر تیرے ہاتھ میں ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. مجھ سے بر وقت عبادات کی تفصیل نہ پوچھ، میری اجلت میری تاخیر تیرے ہاتھ میں ہے. تیری مرضی میرے جس نقش کو جیسا کر دے، تیری مرضی میرے جس نقش کو جیسا کر دے، اے مصور میری تصویر تیرے ہاتھ میں ہے. کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ. تیری مرضی میرے نقش کو جیسا کر دے، اے مصور میری تصویر میری تصویر تیرے ہاتھ میں ہے. کامیابی ہی میری ہے نہ کوئی ناکامی، کامیابی میری ہے نہ کوئی میری ناکامی، میری کوشش میری تدبیر تیرے ہاتھ میں ہے. کامیابی ہے نہ کوئی ناکامی، میری کوشش میری تدبیر تیرے ہاتھ میں ہے. بیٹھ کر میری ہتھیلی پہ کہا جگنو نے، بیٹھ کر میری ہتھیلی پہ کہا جگنو نے، اب تو ایک نور کی جاگیر تیرے ہاتھ میں ہے. واہ 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 واہ. میری ہتھیلی پہ کہا جگنو نے، اب نور کی جاگیر تیرے ہاتھ میں ہے. وار کرنا تیرے دشمن کی ہے فطرت عاصم، وار کرنا تیرے دشمن کی ہے فطرت عاصم، نہ کوئی ڈھال نہ شمشیر تیرے ہاتھ میں ہے. کیا بات ہے. وار کرنا تیرے دشمن کی ہے فطرت عاصم، نہ کوئی ڈھال نہ شمشیر تیرے ہاتھ میں ہے. واہ، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں. میں اپنے آپ کو بہت ناقص العقل سمجھ رہا ہوں کہ اتنی پختہ اور اتنی معیاری شاعری کو میں کیا داد دے سکتا ہوں. لیکن آپ صاحب علم آدمی ہیں، اسی لیے مجھے حوصلہ پڑ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کو سنانے کا بات. ذرہ نوازی آپ کی، ذرہ نوازی آپ کی. آپ نے اپنی تعارف کے دوران، تعارفی جملوں کے دوران یہ بات کہی کہ آپ کے دولت کدے پہ بڑی بڑی ہستیاں شعر و ادب کی آتی تھیں، جس میں آپ نے ذکر کیا احمد فراز صاحب کا، پروین شاکر صاحبہ مرحوم کا، اور آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کے جو استاد تھے عبدالحمید ادم صاحب، ایسی ایسی معزز ہستیاں شعر و سخن کی، اور ان سے آپ کو ملنے اور آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے کوئی شعر کہا ہو اور احمد فراز صاحب نے اس کی داد دی ہو، یا پروین شاکر صاحبہ نے آپ کو داد دی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ ہاں، پروین شاکر صاحبہ سے ایک ملاقات رہی میری، وہ ایک بار ہمارے گھر پر آئی. فراز صاحب کا آنا جانا بہت عام تھا، تقریباً ہر ہفتے، بلکہ میں بتاؤں کہ ایک بار فراز صاحب اور میں قریب جاتے بچے دنیا سے. اچھا. میں پشاور صدر کا علاقہ ہمارا تھا، ہم اچھے گھومتے پھرتے تھے، تو میں وہاں کسی کام سے گیا تو فراز صاحب
گھوم رہے تھے تو مجھے کہنے لگے بیٹا تم کہاں پھر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں چیزیں لینا آیا ہوں. کہتے گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس گاڑی ہے موجود ہے. کہنے لگے تو مجھے گھر چھوڑ دو پھر چلے جانا واپس گھر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کا گھر یونیورسٹی ٹاؤن میں ہوتا تھا تو میں گیا اور ان کے گھر سے کچھ ہم میرا خیال ہے میل بھر دور ہوں گے تو ایک ٹرک والا بالکل کراس روڈ پہ جیسے کہتے ہیں نا آیا, درمیان میں حق گزرنے کا میرا تھا تو میں چلتا رہا اور ایک دم پھر دوبارہ شروع ہوا اور بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں اور فراز صاحب دونوں بالکل, میں نے کس طرح گاڑی بچائی اور بجری پر سے وہ سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں نا وہ سڑک بنانے والی بجری اس پر سے ہوتی ہوئی ہماری گاڑی نہ الٹی نہ کچھ. اللہ کا بڑا کرم ہوا, ہم نکل گئے اس پر سے دوسری طرف جا کے جا پڑے. تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے فراز صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا غربت کا. تو دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ فراز صاحب داد نہیں دیا کرتے تھے. اچھا مجھ سے جھینپتے بھی تھے کچھ. اس کی وجہ یہ کہ ہماری والدہ جو تھی وہ ان کی تمام کی, خاص طور پہ احمد فراز اور محسن احسان صاحب, یہ بہت عزت کرتے تھے ان کی, ان سے ڈرتے تھے والدہ سے. تو اس کی وجہ سے یہ جو فراز صاحب کے آپ کو معلوم تو ہے نا ذرا بلا نوش تھے اور یہ اور وہ معاملات تھے, تو وہ جھینپتے تھے, ہمارے گھر آتے تھے, بڑے تحقیق سے بیٹھتے تھے, بڑے طریقے سے بات کرتے تھے. تو جب وہ مشاعروں میں آنے جانے لگے تو مجھے وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بہت داد دی اسی غزل پہ جو میں نے سنائی پر زیادہ ہے. تو یہ کوپن ہیگن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد بیٹھ گئے اور وہ اپنی وہ وسکی لے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ ہمارے ساتھی ہوتے حضرت شاہ ایک بریڈ فورڈ میں, ان سے کہنے لگے یار شاعری ہم نے تمہارے پاس یہ لڑکا بھیجا تھا, شاعری اس کو سکھا دی تھی, شراب پینا تم سکھا دیتے. جی میں نے آج تک کبھی اللہ کا شکر ہے ہاتھ نہیں لگایا. تو وہ اس بات پہ وہ کھلا. میں نے آپ کے متعلق یہ پڑھا ہے کہ آپ کے 5 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں اور ان مجموعے کلام پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ہاں, تو پہلا مجموعہ میرا آیا تھا 1989 میں, کرن اندھیرا. میں انگلستان جا چکا تھا. کرن اندھیرا تو وہ وہاں سے چھپا تھا اور بڑا تیز مجموعہ تھا. وہ جو پاکستان کے حالات تھے یا دنیا کے حالات تھے, اس معاملات میں جوانی کی بڑی جسے کہتے ہیں کہ رد عملی کی شاعری تھی اس میں بہت. بہرحال اس کو چونکہ میں تب بھی چند ہی درس پہلے وہاں سے گیا تھا پشاور سے, تو عباسین آرٹس کاؤنسل سے اس کو 1989 میں شائع ہونے والی کتب میں بہترین شاعری کا مجموعہ کا انعام ملا تھا. دوسرا تھا میرے آگ کی سلیب. آپ کو پتا چلے گا میں شروع میں بڑا گرم مزاج آدمی تھا شاعری کے حوالے سے. تو آگ کی سلیب چھاپا تھا میں جب انگلستان میں تھا 1995 میں. اس کو اردو مرکز انٹرنیشنل لاس اینجلس ہے, نیّر آپا چلاتی ہیں اس کو بہت عمدہ طریقے سے, آج تک چلتا ہے وہ. تو ہندوستان پاکستان سے باہر چھپی کتابوں جو ہوتی ہیں 1 سال شاعری کی 1 سال نثر کی, اس کو ایوارڈ دیا جاتا. تو 1996 میں ہماری کتاب آگ کی سلیب کو وہاں سے ایوارڈ ملا. تو اب یہ ہمیں اس کے بعد ہم نے بھیجنے چھوڑ دیے ایوارڈز وغیرہ کے لیے معاملہ, لیکن یہ 2 کتابیں, پہلی 2 کتابوں پر مجھے پہلے 2 ایوارڈز ملے تھے. اور یہ تیسری, چوتھی اور 5ویں جو کتابیں ہیں شعری مجموعے کے, ان کے نام بتا دیں. تیسری کتاب تھی تیرا احسان غزل ہے. اچھا وہ مجھے بہت عزیز ہے اس لیے کہ تیرا احسان غزل ہے کے بعد میری قد و قامت شاعری کی دنیا میں جو ہے وہ مانی جانے لگی. تو خالد احمد مرحوم, آپ کو معلوم ہے ناقد آدمی تھے, بہت تیز آدمی تھے شاعری کے حوالے سے, بڑا نام خالد احمد. تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو بہت عرصے بعد میرے ہاتھ میں آئی ہے, جس میں کہ ہر صفحے پر کوئی ایسا شعر ہے جو مجھے روک لیتا ہے, ورنہ میرے پڑھنے کا معاملہ یہ ہے میں کئی صفحات گزر جاتا ہوں, شعر مجھے نہیں ٹھہراتے. تو یہ انہوں نے بات مجھے یاد یہ کہی. تو تیرا احسان غزل ہے نے مجھے دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پہچانا جانے لگا میں بہت. اور پھر اس کے بعد میری کتاب آئی توسل, وہ جو نظموں کی کتاب ہے وہ ابھی آئی ہے. اس کو میں نے چونکہ زیادہ اچھی طرح ابھی لانچ بھی نہیں کیا,
اور پھر ہوا یہ کہ ہماری ملاقات ہوئی سنجیو سراف سے، ریختہ کے کرتا دھرتا ہیں وہ، بڑے عمدہ انسان دبئی میں. انہوں نے مجھے پڑھتے سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی آپ ہندوستان کیوں نہیں پہنچے ابھی تک مشاعرے میں. میں نے کہا جناب پہنچ جائیں گے، آپ کہنے نہیں آپ پہنچ رہے ہیں تو مجھے آپ کلام بھیجیے، میں چھپا رہا ہوں آپ کا کلام. تو انہوں نے پھر وہ ریختہ میں کے توسط سے لفظ محفوظ کر لیے جائیں کے نام سے 2018 میں وہ کتاب آئی تھی، جشن ریختہ میں لانچ ہوئی تھی. میں آیا تھا وہاں دلی، تبھی آپ سے ملاقات. اچھا. تو یہ سلسلہ تھا. تو یہ پانچ کتابیں ہماری، چھٹی تیار پڑی ہے، اس کو پریس میں بھیجنا ہے. جب یہ کووڈ کا معاملہ ختم ہوگا تو اس کو بھی نکلوا لیں گے انشاءاللہ. اللہ یہ جلدی کام کو انجام پذیر پہنچائے. آپ کی جو شاعری ہے، آپ بنیادی طور پہ تو غزل کے شاعر ہیں، لیکن آپ کی جو چوتھی کتاب ہے وہ نظموں کی کتاب ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایک دو نظم اسی کتاب سے آپ سنا دیں. جی میں نظم پیش کر رہا ہوں. یہ نظم دیکھیے، آج کل وہ بلیک لائیو میٹرز پہ آج کل ایک بڑی تحریک چل رہی ہے، امریکہ سے شروع ہوئی اور یورپ کے علاقوں میں پھیلی. تو آپ دیکھیے کہ میں نے یہ نظم بہت پرانی نظم ہے، توسل میں چھپی ہوئی ہے یہ نظم، کتاب دکھا رہا ہوں جو کہ پچھلے برس آئی تھی. تو میں نظم آپ کو سناتا ہوں. کالی نظم اس کا عنوان ہے، کالی نظم. اوکے جی. میں نے کالے کاغذ پر کالی انک سے ایک عبارت لکھی ہے. میں نے کالے کاغذ پر کالی انک سے ایک عبارت لکھی ہے، کالے لوگوں کی کالی آنکھوں کے لیے. جی. میں نے کاغذ پر کالی انک سے ایک عبارت لکھی ہے، کالے لوگوں کی کالی آنکھوں کے لیے. وہ جو صرف سفید عبارت پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا کیا لکھا ہے. سارے کالی آنکھوں والے کالے لوگ پڑھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں. وہ جو صرف سفید عبارت لکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیا لکھا ہے. سارے کالی آنکھوں والے کالے لوگ پڑھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں، اور مسلسل روتے روتے کیوں مر جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے. جی. میں کہتا ہوں تم وہ لفظ نہیں سمجھو گے جو میں نے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی ہم کو کچھ تو بتاؤ کیا لکھا ہے. میں کہتا ہوں تم وہ لفظ نہیں سمجھو گے جو میں نے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم کو کچھ تو بتاؤ کیا لکھا ہے. ایک سفید ورق پر میں نے سفیدی سے لکھا، استحصال غلامی، الگ تھلگ ناسوری کوچے، بھوک افلاس اور قحط، مجبوری بیماری غربت غمخاری عیاری، نو آبادی خانہ جنگی لوٹا پٹا انصاف، کٹی پٹی تاریخ نا امیدی یاس. وہ جو صرف سفید عبارت پڑھتے ہیں، پڑھ کر مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کیا لکھا ہے. یہ تحریر تو مبہم اور بے معنی ہے. واہ 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 واہ. یہ جو نظم ہے اس کے بارے میں تھوڑا تبصرہ آپ ہی بتائیے کہ یہ کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جو ابھی وہاں پریشانی ہے اور یہ بہت زمانے سے یہ پریشانی رہی ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے. جی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس نظم کو لکھنے سے کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تھا. تو جوہانسبرگ میں ٹھہرا تھا، اور وہاں سوویتو وغیرہ کا جو علاقہ ہے جہاں سے یہ تحریکیں شروع ہوئی تھیں نیلسن منڈیلا وغیرہ کی، تو میں ان نو آبادیوں میں گیا. ان کو وہ ٹاؤن شپس کہتے ہیں. تو گھومتے پھرتے اس نظم کا آغاز ہوا تھا. لیکن یہ جو ہے نظم، اگر آپ چلے جائیں غلامی کی تحریک کے بعد جو سلیوری، ہسٹری آف سلیوری ہے، اس کے تناظر میں یہ نظم آپ سمجھیے کہ یہ پروان چڑھتی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور آج بھی حالات بدلے نہیں ہیں. اب بھی ہم لوگ جو ہیں جسے کہتے ہیں
آبادیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ امتیازانہ سلوک ہوتا ہے، اور آبادیاں ایسی ہیں. آپ اگر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کالے اور سفید کا تو یہاں پر ایک وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اشاریہ سمجھ لیں ان کو، لیکن یہ تعصب اور تکلیف جو ہے انسان کو انسان کے آپس میں دینے کی جو وہ ہے ایک انسان کی روش ہے، وہ ہر جگہ ہر معاشرے میں ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا صورتحال پیدا کرتا ہے کہ اس کی طاقت اس کے ہاتھ میں رہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. بہت اچھی بات ہے. یہ کرن اندھیرا، اس مجموعے سے دو تین چیزیں اور سنا ڈالیے آپ. بھیا وہ میرے پاس ہے نہیں، کرن اندھیرا، اس لیے کہ بہت پرانی کتاب ہے، اس کی کاپی میرے پاس. تو آپ کو کچھ ایک آدھ دو غزل یاد ہو اس کتاب سے؟ وہ تھی بڑی احتجاجی کتاب تھی بچپن کی روانگی کی. تو 2 شعر میں سنا دیتا ہوں، شاید آپ پہنچ ہی جائیں گے خود تک کہ کہاں جا رہی ہے وہ کتاب. کے بھڑکتی آگ کو ہاتھوں پہ ہم اٹھا لیں گے. مجھے ذرا اس زمانے میں ذرا تناظر، پتہ نہیں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا اتنا یاد ہو یا نہ ہو. یہ ضیاء صاحب کے ماشاء اللہ کے زمانے کی غزل ہے، ذرا اس طریقے سے. بھڑکتی آگ کو ہاتھوں پہ ہم اٹھا لیں گے، جو یوں ہوا تو یوں ہی روشنی کو پالیں گے. بھڑکتی آگ کو ہاتھوں پر ہم اٹھا لیں گے، جو یوں ہوا تو یوں ہی روشنی سے کو پالیں گے. فلک سے رنگ نہ برسے تو پھر زمیں والے، فلک سے رنگ نہ برسے تو پھر زمیں والے، متائے سرخی خون سے ہی گل سجا لیں گے. کیا کہنے بھائی، زمیں والے متائے سرخی خون سے ہی گل سجا لیں گے. اور یہ شعر وہاں بڑا پڑا تھا، پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں کیوں چل پڑا تھا بار بار، کہ جو اپنے دل کے اندھیرے فرو نہیں کرتے، جو اپنے دل کے اندھیرے فرو نہیں کرتے، ہم ان کی ذات سے کیا قرضہ ضیاء لیں گے. جو اپنے دل کے اندھیرے فرو نہیں کرتے، ان کی ذات سے کیا قرضہ ضیاء لیں گے. کالج کے زمانے کی غزلیں ہیں ہماری. اس میں یاد آ رہا ہے ایک اور شعر، وہ شعر کے گھر کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں پاسباں دیوار پر. گھر کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جا بجا بیٹھ سکتے ہیں پرندے. بہت پرانا شعر، بہت پرانی، اس کے بعد بہت لوگوں نے اس خیال کے شعر لکھے. بات کر رہا ہوں 1977 یا 78 یا 80 کی یہ غزل ہے کہ مجھے بیٹھ سکتے ہیں پرندے اب کہاں دیوار پر، لوگ کر دیتے ہیں چسپاں کرچیاں دیوار پر. بیٹھ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. لوگ کر دیتے ہیں چسپاں کرچیاں دیوار پر، گھر کے دروازے پہ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، گھر کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں پاسباں دیوار پر. گھر کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں پاسباں دیوار پر. صحن کا بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، صحن کا بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، جب پرندوں نے بنایا آشیاں دیوار پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، جب پرندوں نے بنایا آشیاں دیوار پر. اور روز رکھ آتا ہوں میں جا کر وہاں تازہ گلاب، روز رکھ آتا ہوں میں جا کر وہاں تازہ گلاب، تم نے اپنا نام لکھا تھا جہاں دیوار پر. واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت شعر ہے. واہ 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 واہ. تم نے اپنا نام لکھا تھا جہاں دیوار پر. یہ دیکھیں جوانی یاد دلوا رہے ہیں آپ ہمیں. جی جی جی، ماشاء اللہ. جی واہ واہ. ناظرین، آپ ہیں جناب صباحت عاصم واسطی صاحب ابوظہبی سے، اور آپ جیسا کہ میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ آپ کی شاعری کا سفر
लगभग 45 برسوں پہ محیط ہے، اور آپ کی شاعری نہ صرف معیاری ہے بلکہ معتبر شاعری ہے۔ آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں نے سنا ہے، مشاعروں میں، سیمینار وغیرہ میں آپ کی کتابیں ایوارڈ پا چکی ہیں۔ لہٰذا دل میں سیرابی نہیں ہوئی، جو ایک تشنگی ہے وہ ابھی باقی ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہوں گا واسطی صاحب، آپ اس میں میرا ساتھ دیجیے گا کہ ایک اور آپ سے گفتگو کا پروگرام رکھا جائے گا، اور یہ ہم اپنے اس پروگرام کو آپ سے ملاقات کا، آپ سے گفتگو کا جو پروگرام ہے اس کو 2 والیوم میں کریں گے۔ یہ پہلا والیوم ہوگا، اور اس کے بعد ایک ملاقات اور کریں گے، اس کے بعد تو پھر آگے کبھی انشاءاللہ ملاقات دہلی میں ہوگی تو آمنے سامنے بیٹھ کر کے آپ کا انٹرویو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، میں بےحد میں ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور محفل شعر و ادب کے لیے آپ نے ہمیں انٹرویو دینے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، بہت بڑی محبت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، صباحت عاصم واسطی صاحب کی جن 5 کتابوں کا تذکرہ ملاقات کے دوران ہوا، ان میں سے 4 کتابوں کے لنک یہاں دیے جا رہے ہیں، آپ انہیں ان لنکس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔